تو آج جو بات چلائی جا رہی ہے کہ اصلاحی اصلاح کی جائے ان کی، تو یہ تو پائے درجے کے لوگ ہیں جن کی حیثیت ہے، جن کا مقام و مرتبہ ہے، ان لوگوں نے اصلاح کی کوشش کی لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کی یہی رائے ہے تو ہم بھی چلنے کے لیے تیار ہیں کہ چلیے اصلاحی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ اصلاح کے لیے چند امور کا ہم نے انتخاب کر رکھا ہے، چند امور کو ہم نے طے کر رکھا ہے کہ کس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو کام جماعت کا چل رہا ہے اس کا درجہ مقرر کر دیں۔ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو علماء جماعت میں نہیں لگے ہیں ان کا رجحان، ان کا بیان، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت ہے۔ تبلیغ امر مطلق ہے اور اس کے بہت سارے افراد ہیں مجازی معنی کے اعتبار سے، اور ہر فرد اس کا مباح ہے بشرطے کہ اس میں غیر شرعی امور نہ پائے جائیں، اور بہت کھینچا تانی کرے تو مستحب تک لے جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں۔ جبکہ ان لوگوں کا نظریہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے تقریراً آج تک یہ ہے کہ یہ کام فرض ہے، سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی کتاب میں کلمہ کی دعوت میں صراحت ہے کہ یہ فرض عین ہے، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں انداز دوسرا ہے، دوسرے انداز پہ فرض عین ثابت کیا ہے، اسی میں منحصر کیا ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے اور اس کے بغیر اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ تو سب سے پہلے اس کا درجہ مقرر ہونا چاہیے، اہل علم بیٹھ کر اور وہ لوگ اس کو تسلیم کریں، یہ پہلی اصلاح ہوگی۔ یہ بنیادی مرض ہے، سب سے بڑا جو مرض ہے وہ یہی ہے کہ یہ بہت مقدس کام ہے، اتنا مقدس ہے کہ نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، یہی بنیادی اصل ہے، سارے انبیاء نے اسے کیا اور یہی کرتے رہے اور اسی کام کے لیے آئے، اور جو یہ کام نہ کرے وہ پورے ایمان پر نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ کشتی نوح سے خارج ہے۔ ایک چیز تبلیغ ہے اور ایک طریقہ تبلیغ ہے، یہ لوگ فرق نہیں کرتے۔ تبلیغ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حقیقی معنی ہے تبلیغ الاسلام الی الکفار، کافروں کو اسلام کی دعوت دینا۔ فقہاء کرام نے صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ شرقاً غرباً اسلام کی خبر پہنچ چکی ہے، اب فقط مستحب ہے، جہاں اسلام کی خبر نہ پہنچی ہو وہاں جو ہے فرض کفایہ ہے کہ ان کو پہلے دعوت دی جائے، پھر اس کے آگے کارروائی ہو۔ اور تبلیغ دوسرے معنی میں مجازن بولا جاتا ہے، تبلیغ الاسلام الی الکفار، تو مجازن تبلیغ احکامات کی تبلیغ یا اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ بتا یہ رہا تھا کہ ایک تبلیغ ہے اور ایک طریقہ تبلیغ ہے۔ ابھی یہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کی مخالف ہے، تبلیغ کے کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ تبلیغ کا شریعت میں حکم ہے، اس کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کے طریقے تبلیغ پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے طریقے تبلیغ کا پہلا عنصر اور پہلا جز یہ ہے کہ یہ کام بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، یہاں تک کہ فرض عین ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اہل علم حضرات غور کر کے دلائل کی روشنی میں بات کریں کہ یہ اس کا درجہ کیا ہے، مباح ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض عین ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سینکڑوں امراض ختم ہو جائیں گے۔ دوسری اصلاح یہ ہے کہ اس کام کے لیے آیات و احادیث کو بے محل استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس آیت کو جہاں چاہا فٹ کر دی، جس آیت کو جہاں چاہا فٹ کر دیے، اور ان آیات میں سے خاص طور پر وہ آیات جو قتال فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، صراحتاً جن میں قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے یا قرینے کے اعتبار سے وہ متعین ہے، ان آیات کو اس پر منطبق کرتے فٹ کرتے ہیں۔ اس کو بیجا تعویل بھی کہا جاتا ہے اور تحریف معنوی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جرم عظیم ہے۔ بریلوی حضرات نے قرآن مجید اور حدیث پاک کے الفاظ نہیں بدلے، معنی میں ہیر پھیر کیا۔ غیر مقلدین نے، جماعت اسلامی نے معنی میں ہیر پھیر کیا، الفاظ نہیں بدلے، اور وہ گمراہ قرار پاتے ہیں۔
مودودی کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے. مولانا مودودی کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے. یہ لوگ جس آیت کو چاہتے ہیں وہ چاہے جس کام سے متعلق ہو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا. ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زمین میں چپکے جاتے ہو، کہا جاتا ہے نکلنے کے لیے نہیں نکلتے ہو، دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے. انفروا خفافا وثقالا. غزوہ تبوک کے لیے جو آیت نازل ہوئی، سب غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں. تو یہ دوسری اصلاح کہ آیات کو بے محل استعمال نہ کریں. ان لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کام کی ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ کی. وہاں سے چوری کیا اور یہاں لے آ کے فٹ کر دی. یہ چوری ہے، دوسری کوئی چیز نہیں. یہ چوری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، سب کچھ ہے. کیوں کیا ایسا کام؟ وہ آیات و حدیث میں تحریف معنوی کرے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ ضمیر کے خلاف. اور یہ آج کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. اس لائن میں اب جو امیر حضرات، ذمہ دار حضرات ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک سب لوگوں نے کیا ہے. ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام بعض حیثیات سے جہاد سے بھی افضل ہے، اور جگہ جگہ آیات جہاد کو استعمال کیا. ان لوگوں کا یہ تصور ہو گیا ہے کہ یہ کام جہاد ہے اور اس پر پورا جہاد والا ثواب ملے گا. لغوی معنی جہاد کے معنی مشقت اور محنت، وہاں بھی محنت مشقت، یہاں بھی محنت مشقت. تو رسول کے معنی بھیجا ہوا، پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا. جس کو چاہے رسول کہہ دے، جس کو چاہے پیغمبر کہہ دے. مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ جس جگہ کو چاہے مسجد قرار دے دے اور مسجد کا ثواب لے لے. یہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں صلاۃ اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه ان الله وملائكته يصلون على النبي. لیکن وہاں ان لغوی معنی کی وجہ سے جو اس کے اصلی معنی ہے، شرعی معنی ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں کرتا. لفظ صلاۃ بولتے ہی ایک معنی متعین ہے، مسجد میں جانا ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے، تحیات پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھنی. تو ایسے ہی عرفی اور شرعی اعتبار سے جو آیات جہاد قتال کے ساتھ خاص ہے ان کا معنی مقرر ہے. ان کو دوسری جگہ منطبق کرنا درست نہیں، ناجائز اور حرام. انتہائی گندا کام ہے، انتہائی غلط کام ہے یہ طریقہ جو رائج. یہ دوسری غلطی ہے. لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. گشت کے لیے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے یہی بات ہوگی. وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے؟ محدثین نے اس حدیث کو کتاب الجہاد اور کتاب السیر اور کتاب المغازی میں نقل کیا. کتاب التبلیغ کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ کتب حدیث میں نہ کتب فقہ میں. تلاش کر ڈالیں آپ کی کتاب التبلیغ کہاں، ڈھونڈ کے لے آئے. پورا مذہب، پورا دین، پورا اسلام تو مدون ہو چکا ہے. کتب حدیث میں سے ڈھونڈ کے لائے کتاب التبلیغ کہاں، کتب فقہ میں ڈھونڈ کے لائے کتاب التبلیغ کہاں. یہ دوسری غلطی. اور یہ جرم جتنے لوگ ہیں اس میں سب کر رہے ہیں. قادیانی قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ کلام کرے تو وہ مجرم ہے. بریلوی اگر اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام کتاب لکھ دے تو وہ مجرم ہے. غیر مقلد اس میں کچھ کلام کر دے تو وہ مجرم. اور یہ سارے لوگ مل کے بہت خاموشی کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کا مصداق دوسری چیز کو قرار دے دے، یہ مجرم نہیں. بہت حکمت عملی کے ساتھ. کسی بھی اللہ کے دشمن کو آپ کی نماز سے کوئی تکلیف نہیں، نہ آپ کے روزے سے تکلیف ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ سے تکلیف ہے، نہ آپ کے حج سے تکلیف ہے. وہ ایک فرض خامس ہے جس سے ان کو تکلیف ہے. اسرائیل میں آج اگر دفتر ہے مسلمانوں میں سے تو قادیانی تو کافر ہے، ان کا دفتر ہے اور تبلیغی جماعت کا دفتر ہے. تبلیغی جماعت کہیں بھی گھوم سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا عنصر شامل ہے کہ سب لوگوں کو اطمینان ہے کہ جس چیز سے سب کو پریشانی ہے وہ انہوں نے نکال دیا، باہر کر دیا.
یہ دوسری اصلاح ہے. پہلی اصلاح اس کا درجہ مقرر کر دے، اور دوسری اصلاح یہ ہے کہ آیات و احادیث نماز والی پڑھ کے سنا دے کہ بھائی نماز کے لیے بلا رہے ہیں، جنت والی پڑھ کے سنا دے، جنت کا شوق دلا دے، جہنم والی پڑھ کے سنا دے، جہنم سے ڈرا دے. اور بہت ساری ترغیب کی آیات ہے، احادیث ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، جو رہنمائی کرے گا وہ بھی ثواب پائے گا. بہت سارے طریقے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ترغیب دیتے رہتے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس میں ہاتھ کیوں ڈالا. اگر نیت صحیح تھی تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام آگے بڑھانے کے لیے، دماغ میں اتارنے کے لیے کہ سب سے افضل ہو جائے، سب سے اعلیٰ ہو جائے. یہ دوسری غلط. اور اگر نیت صحیح نہیں تھی اس پر تو ہم حملہ نہیں کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا. تو پھر قتال فی سبیل اللہ کو دماغ سے خرچ نہ تھا، دانستہ یا نادانستہ خرچ دیا، دانستہ یا نادانستہ. بہرحال یہ چیز سامنے آ گئی. یہ دوسری خرابی، دوسری اصلاح ہو جائے. اور تیسری اصلاح یہ ہو جائے کہ جو شرعی اور عرفی اصطلاحات ہیں ان کو بکثرت غیر محل پہ استعمال نہ کیا جائے. کبھی کبھی تو بول سکتے، استعمال کر سکتے، لیکن بکثرت استعمال نہ کریں. ہجرت، نصرت، امیر، اعلاء کلمت اللہ، یہ ساری چیزیں وہیں سے لیا ہے. ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے، کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کے معنی جو اصلی اور شرعی معنی ہے وہ یہی ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہو یا مدد کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو خیر آباد کہہ دینا اور چلے جانا، پھر وہاں لوگ آپ کا انتظام کریں پوری طرح سے. یہ نصرت. گھر سے بازار چلے گئے، کہتے ہیں ہجرت کر کے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم نصرت. ہجرت اور نصرت کا ثواب اس میں لے رہے. کبھی بول دیتے تو یہ خرابی لازم نہ آتی، لیکن ان کا ایک تصور ہے کہ یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے، یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے، یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت. تم آرام کرو بیٹے، تم آرام کرو. آپ کے مطلب کا نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل بات ہے، سمجھ نہیں پاؤ گے. بہرحال بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے. یہ اصطلاح اعلاء کلمت اللہ کہتے ہیں کہ اعلاء کلمت اللہ اس کے ذریعے ہو رہا ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں. اعلاء کلمت اللہ کے معنی ہے طاقت اور قوت کی بنیاد پر اللہ کا حکم نافذ رہے. یہ معنی نہیں کہ نماز کی اجازت مل جائے، روزے کی اجازت مل جائے. یہ تو اجازت والی نماز پڑھ رہے ہیں، آج وہ بند کر دے نہیں پڑھ پائے گے. اعلاء کلمت اللہ کا معنی بدل دیا. یہ امیر کی اصطلاح بھی وہیں سے آئی. امیر وہی ہوتے ہیں عام طور پر، ورنہ امیر کا تصور بہت کم ہے. خلافت کے معنی میں بھی بگاڑ کیا ہے انہوں نے، مولانا عمر صاحب پالن پوری. اور صراحتاً ان لوگوں نے مخالفت بھی کی. مولانا عمر پالن پوری صاحب کا بیان، علامہ احمد بھاول پوری کے بیان، مولانا احمد سعید خان صاحب کا خط، حاجی عبد الوہاب صاحب کا بیان، مولانا طارق جمیل کا بیان. صراحتاً ان لوگوں نے قتال فی سبیل اللہ کی مخالفت بھی کی ہے. ان کی تحریر، ان کی آڈیو، ان کی ویڈیو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب کون سی کسر رہ گئی ہے؟ تو پہلی اصلاح یہ ہو جائے کہ اس کا درجہ مقرر کر دے، اور دوسری اصلاح یہ ہو جائے کہ آیات و احادیث کو بے محال استعمال نہ کرے، خصوصاً آیات قتال اور احادیث قتال کو. اور تیسری اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات، عرفی اصطلاحات کو نہ بگاڑے. اور ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ جو لوگ نااہل ہیں ان کو مقرر نہ بنائے، ان کو مقرر نہ بنائے. ان کو تو وہ چیزیں سکھا دے کہ دین پر چل سکے. نااہل لوگوں کو مقرر نہ بنائے. نااہل لوگوں کو مقرر بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ منظر عام پر آ جائیں گے. جو جگہ علماء کی تھی وہ جگہ اٹھا کے ان کو دے دی، اور اسی کے آگے کی چیز ہے نااہل کو امیر بنا. کہتے ہیں کہ کیا اصلاح کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن جو موچی ہے روزانہ جوتا سلتا ہے وہ کیا اصلاح کرے گا؟ غیر مقلد یہی کہتے ہیں کہ کیا دین کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، لیکن آپ کے اندر تحقیق کی صلاحیت تو ہونی چاہیے. محقق تحقیق کرے گا کہ ہر آدمی تحقیق کرے گا؟ اصلاحی کام ہر آدمی کرے گا کہ جو جس میں صلاحیت ہوگی وہ کرے گا، جو چاہے گا وہی کرنے ہیں. اصلاحی کام اصلاح کرنی چاہیے. آپ کو چند موٹے موٹے مسائل ہیں
وہ کون سی آیت ہے, کون سی حدیث ہے جس میں آپ کو یہ حکم ہے کہ ہر سال آپ اتنا وقت لگائیں, آپ کو لازم کیا گیا ہو؟ موٹی موٹی باتیں آپ جہاں کہیں ہو کہہ دے بھائی نماز پڑھ لیا کرو, روزہ رکھا کرو, چوری مت کرو, جھوٹ مت بولو, لیکن جو باریک مسائل ہیں بیان القرآن میں لکھا ہوا ہے, وَلْتَكُن مِّنْكُمْ آیَةٌ کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علم کی شرط سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو جاہل لوگ بیانات کرتے رہتے ہیں ان کا بیان کرنا ناجائز اور ان کا بیان سننا بھی ناجائز, ان کے لیے بیان کرنا بھی ناجائز, ان کا بیان سننا بھی ناجائز, دونوں ناجائز. اب ایک بات اس کے آگے سمجھیے, یہ چند باتیں ہم نے بتا دی کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے. جب ان کی اصلاح آپ کریں گے تو صبح بات ہو رہی تو کہنے لگے پھر تو اس کام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا, اس کام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. ہمارے علماء کرام نے, مفتیان کرام نے جو سوالات کے اور اعتراضات کے جواب دیے ہیں اس میں دو نقطہ ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ اصاغر جہلا کی غلطیاں اور جو اس میں لگے ہوئے اکابر ہیں ان کا دامن پاٹ. حالانکہ یا تو یہ حسن ظن ہے یا غلط فہمی. حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو اکابر لگے ہیں ان اکابر کا دامن ان چیزوں سے جو میں نے گنوایا سب اس میں جو ہے شریک.